السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، خالق کل مکان ومکین، بدیع السماوات والارضین، والصلاة والسلام والرحمة والبركات على سيد السادة خير البريات، سيدنا وسندنا ومولانا ومأوانا وملجئنا محمد إمام الأولين والآخرين، خاتم النبيين شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، وعلى آله وعترته الطيبين من الرجس الطاهرين، وأصحابه الراشدين النيرين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه جل شأنه وعم نواله إجلالا وإكراما في شأن عظمة نبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم دائما ابدا. صدر عالی مرتبت، پیر طریقت، انیس ملت، حضرت مولانا عرفان اللہ شاہ نوری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، بانی و صدر مرکزی انجمن سیف الاسلام و دارالعلوم سیف الاسلام حیدرآباد، گرامی قدر معلی الالقاب حضرت مولانا غلام محمد عبداللہ عامر قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی، و جمی بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سراپا نور، ختمی مرتبت، آقائے نامدار، فخر موجودات، سرکار دو عالم نور مجسم، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور ہمیں اس پر فخر عظیم عنایت فرمایا. الحمدللہ علی احسانی. سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ، عاشق رسول اللہ، حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمت والرضوان
بانی جامع نظامیہ حیدرآباد ارشاد فرماتے ہیں، ذکر نام پاک سے نار جہنم سرد ہو، ذکر نام پاک سے نار جہنم سرد ہو، اور سمیع حضرت کا جس کا نام محمد ہو، اور سمیع حضرت کا دوزخ میں نہ جائے گا کبو۔ بلبشر نے کی وصیت وقت آخر شیش کو، بلبشر نے کی وصیت وقت آخر شیش کو، کہ قرین ذکر حق ذکر محمد کیجیو، کہ قرین ذکر حق ذکر محمد کیجیو۔ وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے، وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے، مردہ زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور کے نام مبارک کی برکتوں کی شان دیکھیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ کشتی نوح میں نار نمرود میں، کشتی نوح میں نار نمرود میں، بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر، ہر جملے میں انہوں نے حضور کے نور مبارک کی برکتوں کا، انبیاء کرام کو ملنے والے فیضان کا ذکر کیا۔ حضرت نوح کی کشتی کو ڈوبنے سے بچانے والا نور محمدی ہے، حضرت ابراہیم پر نمرود کی آگ کو گلزار بنانے والا نور محمدی ہے، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے اگلوانے والا نور محمدی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کشتی نوح میں نار نمرود میں، بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر، اے صلی اللہ اے صلی اللہ، تیرا نام نامی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا، تیرا نام نامی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ حضرت موسیٰ کی شان، لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا، پر فرق ہے کلیم اور محبوب کا۔ لاڈلے تھے خدا کے کلیم خدا، پر فرق ہے کلیم اور محبوب کا۔ وہ گئے طور پر، وہ گئے طور پر لینے حق کا کلام۔ حضور کی شان یہ ہے کہ ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ وہ گئے طور پر لینے حق کا کلام، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ کوئی سلیقہ نہ آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ نہ آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں۔ ارے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد اساس عظمت۔ نبی کا عرفان بندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود پاک کے نذرانے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسط ادب و عقیدت پیش کرتے رہے، بارگاہ مصطفیٰ سے بٹنے والی رحمتوں کی خیرات کو اپنے دامنوں میں بھرتے رہے۔ بزرگان ملت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدر سے ہمیں آج کا مبارک جشن، مبارک دن، حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی میلاد مبارکہ کی برکتوں سے مالا مال ہونے کا عظیم موقع عطا فرمایا۔
हुजूर की विलादत बासादत का मौका था, सारी खुदाई खुशियां मना रही थी, सारी दुनिया में मसरतें छाई हुई थी, हर कोई अपने दिलों में जज्बात को उमड़ते हुए देख रहा था। रसूले दो जहां आ गए हैं, सरवरे कौनो मकां आ गए हैं, कायनात को रहमत अता करने वाले हबीब आ गए हैं, दुखड़े दिलों की सदाएं सुनने वाले हबीब आ गए हैं, बेबसों की फरियाद को सुनने वाले आ गए हैं, बेकसों की पुष्ट पनाही फरमाने वाले हबीब आ गए हैं, गुनाहों की मुआफी दिलाने वाले हबीब आ गए हैं, हश्र के मैदान में सिफारिश शफाअत से सरफराज फरमाने वाले हबीब आ गए हैं। उम्मतियों को गुनाहों की बुनियाद पर भी दोज़ख में जाता हुआ देख नहीं सकते, ऐसे हबीब दोज़ख से निकाल कर जन्नत की तरफ ले जाने वाले आ गए हैं। काबतुल्लाह शरीफ खुशियां मना रहा है, दरो दीवार झूम रहे हैं, दुनिया के जर्रात खुशियों में अपनी रौनक को बढ़ाए हुए हैं, आसमान पर उजाले छाए हुए हैं, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया गया, हुराने बहश्ती को सजा दिया गया, फरिश्तों को मुस्तफा के इस्तकबाल में भेज दिया गया, खिंदीलें रोशन कर दी गई, नूरानियत का समा फैला दिया गया। आखिर बात क्या है? सारी खुदाई खुशी मना रही है, दुनिया भी खुश है, आसमान भी खुश है, जमीन भी खुश है, जन्नत भी खुश है, जन्नत के मकीन भी खुश है। आखिर बात क्या है? इन खुशियों की, मसरतों की हर एक का दिल यही कहने लगा, कायनात को खुशियां अता करने वाले हबीब जलवगर हो गए। अल्लाहु अकबर, मरहबा। लेकिन ऐसे सारी खुदाई के खुशियां मनाने के मौके पर भी एक मरदूद था अजली, वो रो रहा था। एक मलऊन था जिसको खुदा की बारगाह से धुतकार दिया गया, हमेशा के लिए रांदाए बारगाह इलाही हो चुका, अब रो रहा है, रो रहा है, बेचैन हो गया है, बेकरारी का इजहार कर रहा है। आखिर उसके रोने की वजह क्या है? कायनात को रहमत की खैरात अता करने वाला हबीब आ गया है। मलऊन रोता क्यों है? सिदरा के मकी रूहुल अमी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उससे मुखातिब है, बताए शैतान लईन, ए मरदूद, आखिर तेरे रोने की वजह क्या है? इतनी बेबसी का इजहार तू क्यों कर रहा है? कहने लगा, कायनात को अपनी रहमत अता करने वाले हबीब आ गए हैं, मैं लोगों को भटकाऊंगा, गुनाहों की तरफ ले जाऊंगा, बुराइयों के दलदल में फंसाऊंगा। वो हबीब हैं कि लोगों को जन्नत की राह दिखाने वाले हैं, सीधी राह पर कायम करने वाले हैं। मैं दोज़ख में उन्हें ले जाने की कोशिश करूंगा। मुस्तफा की एक निगाह करम क्या हो जाएगी? अरे उनका मुकद्दर दोज़खियों से जन्नत में तब्दील कर दिया जाएगा। रो रहा है, अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है। सारी खुदाई खुश है और इधर मरदूद रो रहा है। हजरत जिब्रील अमी जो अपने एक पर को फैला दे तो सारी दुनिया पर वो छा जाए, अपने एक पर को हरकत दे दे तो दुनिया को उलट कर रख दे, वो ताकत रखने वाले फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसे एक देख ठोकर दे मारी, उसे अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए ठोकर मारी तो वो गिरता हुआ, लुढ़कता, लड़खड़ाता हुआ, रिवायत में आता, इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हजरत शेखुल इस्लाम बानी जामिया अलैहि रहमा ने मीलाद की बरकतों के हवाले से तहरीर फरमाते हुए लिखा कि हजरत जिब्रील ने उसे एक ठोकर दे मारी तो क्या होता है, अरब के सबसे अखीरी इलाके यमन के भी कोने अदन में जाकर वो गिर पड़ता है। अदन की खाड़ियों में वो जाकर गिर पड़ा। जरा अदन के जोग्राफिया को भी हम समझते चलें, जिसके जरिए शैतान की मरदूदी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अजमत व शान का इजहार भी हुआ करता है। अरब का जो हिजाज का इलाका है, उसका एंड जो कॉर्नर है वो यमन की कंट्री है। आज भी अरब को जजीरा नुमा कहा जाता है, तीन तरफ से उसके पानी है,
تو ایک کارنر اس کا جو ہے وہ یمن کے علاقے میں ختم ہوتا ہے۔ اب یمن کے علاقے کا سب سے لاسٹ ایریا، اگر انڈیا کا میں ایگزامپل دوں تو انڈیا کا سب سے لاسٹ اینڈ کنیا کماری نیچا علاقہ، اب اس کے بعد دائیں بائیں اور سامنے پانی ہے۔ اسی طرح عدن کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کے دائیں بائیں اور سامنے پانی ہے۔ حضرت جبریل نے جب اسے ٹھوکر دے ماری تو دنیا کے جس کونے تک جا کر گر سکتا تھا اتنے کونے میں وہ جا کر گر پڑا، کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رحمتوں سے محروم رہنے والا، حضور کی عظمتوں کو اپنے دل میں جگہ نہ دینے والا، نہ اسے روئے زمین پر رہنے کا حق ہے، نہ اسے حضور کی روئے زمین پر رہنے کا حق ہے۔ حضرت جبریل نے اسے ٹھوکر دے ماری اور وہ عدن کی کھاڑیوں میں یعنی عرب کے سب سے آخر علاقے میں جا گر پڑا۔ اس واقعے کو سرکار شیخ الاسلام بانی جامع نظامی علیہ رحمہ لکھتے ہوئے ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو بدبختی کی انتہا ہے۔ حضور کی میلاد پر خوشی نہ منانا، رونا پلانا، ناراضگی کا اظہار کرنا، یہ بدبختی کی انتہا ہے۔ اس کو کمال شقاوت کہا جاتا ہے، یعنی کم تری کا، کم نصیبی کا، بد نصیبی کا، اپنی بد قسمتی کا سب سے آخر حصہ۔ اب اس آخر حصے کا عالم کیا ہے کہ ساری خدائی، ساری کائنات خوشی منا رہی ہے، اور ایسے وقت میں بھی شیطان مردود ملعون رو رہا ہے۔ فرماتے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع علیہ رحمت والرضوان کہ شیطان کا حضور کی میلاد مبارک پر خوش نہ ہونا، رونا پلانا اور اپنی نامرضی کا اظہار کرنا یہ کمال شقاوت کی دلیل ہے۔ تو اب اس کا الٹا، اس کے آگے کی بات ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ رونا اگر بدبختی کی علامت ہے تو پھر حضور کی میلاد کے موقع پر خوش ہونا یہ بھی خوش نصیبوں کے حق میں ہے۔ اگر میلاد کی خوشی میں کوئی اپنے دل کی کلیوں کو کھلا دیتا ہے، اس کے دل کی کلیاں کھل اٹھتی ہیں، تو پھر یہ اس کے لیے خوش نصیبی کی، خوش قسمتی کی بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مقدر سے اسے یہ دولت عطا فرمائی ہے۔ بانی جامع نظامی علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ شیطان تھا کہ جو حضور کی میلاد پر رو رہا تھا، اس کا رونا کمال شقاوت کی دلیل ہے۔ تو پھر جان لو کہ جو مصطفیٰ کی میلاد کے موقع پر خوش ہوتا ہے یہ اس کے لیے خوش قسمتی اور کمال سعادت کی دلیل ہے۔ جتنی کم ترین بات حضور کی میلاد پر رونا ہے اتنی ہی بلند مقام و مرتبے والی بات آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی محبت میں، حضور کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اپنے آپ کو مسرتوں سے سرشار کرنا ہے۔ عزیزان محترم، دراصل بات یہ ہے کہ ادب، احترام اور محبت کا تعلق اگر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے تو یہ چوں و چرا کی کیفیتیں ہم سے چھٹنے لگتی ہے۔ نہ میلاد کی خوشی کوئی زیادتی معلوم ہوتی ہے، نہ میلاد کی خوشی دلیل کی محتاج ہوتی ہے۔ محبت، ادب اور دل میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی رحمت کی خیرات کے حاصل کرنے اور اس سے مالا مال ہونے کا جذبہ ہو تو یہ کیفیتیں ہمارے اندر ہوتی ہے۔ ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ سے اپنی نسبتوں کو، محبتوں کو جوڑتے چلیں۔ ہم حضرات اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ سے اپنے تعلق کو جوڑتے چلیں اور اس بات کو جاننے کی کوشش کریں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں
کہ اہل بیت کرام اور صحابہ کرام حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کتنی محبت رکھتے تھے، کتنا ادب بجا لایا کرتے تھے، اور ان کی وارفتگی کا کیا عالم تھا۔ دنیا میں انسان کے لیے سب سے عزیز ترین چیز ان کی لوگوں کی زندگی اور جان ہوتی ہے۔ جان کی بازی لٹانے کی بات آئی تو وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، تأمل نہیں کرتے تھے، پس و پیش اور تردد نہیں کرتے تھے۔ مصطفیٰ کی ابروئے چشم کے اشاروں پر وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ دنیا کی جتنی عزیز اور محبوب پسندیدہ چیزیں ہیں، جس چیز کو ہم سامنے رکھے، ایک طرف دنیا کی دولت ہو، دوسری طرف حضور کی محبت کی دولت ہو، تو حضور کی محبت پر دنیا کی دولت کو صحابہ و اہل بیت لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ان کے پاس یہ کوئی زیادتی نہیں ہوتی، وہ اس کو کوئی غلو سے تعبیر نہیں کرتے، اسے وہ خدائی کے برابر سمجھا جانے والا عمل نہیں سمجھتے۔ ارے ادب بجا لانے کی بات ہو جائے تو ادب کی انتہا جس کو ہم سمجھیں، ہم اس بلندی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام و اہل بیت اعظام حضور کا اتنا ادب بجا لایا کرتے تھے۔ حضور کی خدمت کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ضرور عرض کروں گا ذکر مبارک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا۔ کون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ؟ حضور کے عاشق صحابی، حضور کے قریب سے قریب تر رہنے والے صحابی، حضور کی قربت، حضور کی خدمت اور حضور کی صحبت نے انہیں اتنی بلندی اور کمال عطا فرما دیا کہ صحابہ کرام میں عبداللہ نام کے کئی صحابہ ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے، اسی طرح اور کئی صحابہ کرام ہیں جن کا مبارک نام عبداللہ ہے، لیکن احادیث مبارکہ کی کتابوں میں، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں جہاں کہیں حضرت عبداللہ نے بیان فرمایا، حضرت عبداللہ کی بات آ جاتی ہے، ہر علم کی بلندی حضرت عبداللہ بن مسعود کے آگے اپنی گردن کو جھکا لیتی ہے۔ صحابہ کرام میں وہ مقام حضرت عبداللہ کو حاصل ہوا، علمی وہ شہرت حاصل ہوئی کہ حضرت عبداللہ نے یہ فرمایا، تو اب کسی کو پوچھنے کی گنجائش نہیں کہ ابن عباس ہے یا ابن عمر ہے یا ابن مسعود ہے۔ اگر پوچھا گیا حضرت عبداللہ کون ہے تو پھر ہر محدث، ہر مفسر، ہر فقیہ یہی ارشاد فرمائے گا کہ وہ ذات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ یہ رتبے، یہ رفعتیں، یہ عظمتیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ملی تو ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تو خاص بات ضرور ہوگی۔ حضور کی بارگاہ میں رہنے والے صحابہ میں سب سے زیادہ قریبی اگر سرکار کی خدمت میں زیادہ رہنے والے تھے تو وہ اصحاب صفہ تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی سرکار کی چوکھٹ پر گزارنے کے لیے وقف فرما دی تھی۔ اس کے باوجود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بلند مقام پانے والے، آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ شہرت، یہ اعزاز، یہ علم، یہ فقہ، دین کی سمجھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائی تو اس کے پیچھے خوبی کیا ہے؟ ان کی ایک خوبی کو عرض کرتا چلوں، حضور کے ساتھ ان کے والہانہ تعلق اور وابستگی کو عرض کرتا چلوں، حضور سے محبت کی انتہا انہوں نے جو پیش کی تھی، آج دنیا میں شاید ہی کوئی مرید اپنے شیخ سے اتنی محبت کا اظہار کرتا ہوگا، آج دنیا میں شاید ہی کوئی شاگرد اپنے استاد کا اتنا ادب بجا لایا کرتا ہوگا۔ اگر رشتے ناتے کی بات کروں تو والد کا رشتہ سب سے عظمت والا، بلند و بالا، دنیا کی رشتہ داریوں میں شاید ہی کوئی اولاد اپنے والد کا اتنا ادب کرتی ہوگی، اس سے بڑھ کر ادب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور کا انجام دے کر بتایا ہے۔ آپ کا ایک مبارک لقب ہے، آپ کا ایک مبارک خطاب ہے، وہ خطاب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حضور سے محبت کا اعلان کرنے والا ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ لقب، وہ خطاب اور خوبی کیا ہے جانتے ہیں؟ انہیں دنیا علم، دنیا سیرت، دنیا تاریخ، صاحب النعلین کے مبارک